آپ کا جلسہ 20 اور 21 کی رات کو جو 22 کو ہونا تھا وہ مؤخر ہوا. 8 ستمبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے ایک طویل عرصے کے بعد خیبر پختونخوا سے باہر کوئی جلسہ کیا. 2 ہفتے بعد آپ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں, اس کے بعد اب آپ پنڈی کے جلسے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ماحول میں تبدیلی آئی ہے 20 اور 21 اگست کے بعد, کیا یہ تبدیلی جلسوں تک ہی محدود ہے یا بات کچھ آگے بھی بڑھ رہی ہے؟ اور کچھ سختیاں بھی کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں, سختیوں کی اگر میں بات کروں تو وہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ مطلب کس طریقے سے خان صاحب کے کیسز کو چلایا جا رہا ہے. ابھی تک ہمارے یہ جو ترامیم لانے جا رہے تھے بڑی جمہوری ان کے خیال میں, اس کے لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو پنجاب ہاؤس میں رکھنا اور کیا کیا چیزیں کرنا, ہمیں تو کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہمیں ان سے یہ توقع ہے کہ کوئی نرمی کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے جلسے کی بات کی, دیکھیں جلسہ تو عدالت نے اجازت دی, یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے. ابھی بھی پنڈی کا یہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے. اجازت ہمیں عدالت کے تھرو ہی ملے گی. اور اگر یہ اجازت دیں گے بھی, عدالت بھی اجازت دے دے. میں خود اس لاہور جلسے میں شریک تھا. لاہور جلسے میں جب میں پہنچا لاہور, اس کے بعد 1 گھنٹہ باہر کہیں پتہ نہیں کہیں کھیتوں میں کیکر تھے, کوئی عجیب سی جگہ پہ جو کہ لاہوریوں کو بھی نہیں پتا تھی کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے. وہاں پہ تو انہوں نے جلسہ جگہ دی اور وہ بھی آخری وقت تک اجازت نہیں دے رہے تھے. پھر آخری دن کبھی جلو پارک ہے, کبھی مویشی منڈی ہے, تو پتہ نہیں کب کیا ہے. مطلب لوگوں کو یہ نہیں چاہتے کہ آئیں. موٹر وے بند کیے ہوئے ہیں, جی ٹی روڈ بند کیے ہوئے ہیں, تو ہیلی کاپٹر سے لوگوں نے آنا تھا. مطلب یہ تو ویسے وہ خامخواہ ایک جمہوری ڈرامہ کرنے کے لیے یا عدالت کی مجبوری میں یہ اجازت تو دے دیتے ہیں. تو اب اگر 28 کو اجازت نہیں ملتی تو پھر بھی کیا آپ لوگ جلسہ کریں گے؟ اس حکومت سے آپ کی توقعات اور اس حکومت کے ساتھ معاملات اپنی جگہ, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان. دیکھیں, مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی جس سے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل رہا ہو, کیونکہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی وہی ہیں, ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی وہی ہے, کیسز ہی اسی رفتار سے چل رہے ہیں. لیکن میں واپس اگر اس بات پہ آؤں, جلسے کی بات پہ, کیونکہ ابھی پنڈی کے جلسے کی پھر انہوں نے بات کی. 2 اچھے جلسے آپ نے کر لیے. ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ریلیف ملا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو. پہلے تو آپ لوگ باہر بھی نہیں نکل پاتے تھے. ایگزیکٹلی 1.5 سال تک مطلب یہ 1.5 سال میں انہوں نے 2 جلسے ابھی کرنے دیے ہیں. وہ بھی کس طرح کرنے دیے ہیں, لیکن مطلب یہ جمہوری حکومت اور یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کہ جی ہم بڑے میچور پولیٹیشنز ہیں, ہم بڑی میچور پارٹیز ہیں, تحریک انصاف والے تو انڈر 19 ہیں, اور یہ اب یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی یہ حالت ہے. 6 بج گئے, میں اور برسر گوہر تھے اسٹیج پہ, پولیس آ گئی کہ جی بس 6 بج گئے ہیں, اور جس طرح کلاس کے نہیں ہوتے وہ گھنٹی بجتی ہے اور کلاس ختم ہو جاتی ہے. مطلب جلسہ ہے آپ, اور ٹائم بھی گرمی میں 3 سے 6 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں یا لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں. لیکن پنڈی میں انشاءاللہ ہم جلسہ کریں گے, جس طرح خان صاحب نے بھی کہا. اگر اجازت نہیں دیں گے پھر ہم احتجاج کریں. اور جمعرات اور جمعے کو جو احتجاج آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہوگا, وہ بھی ذرا بتا دیں. دیکھیں, مقصد تو یہی ہے کہ جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ میں 1 منٹ کے لیے اگر تھوڑی سی بات میں کروں. دیکھیں, جو فیصلہ ساز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو بھی مطلب 1 منٹ کے لیے سوچنا تو ضرور چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. ایک عمران خان کی نفرت میں یا اس کے ڈر سے یا اس کے خوف سے ملک کے ساتھ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. مطلب پہلے آپ نے سب سے بڑی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, پھر پولیٹیکل پارٹی سے نشان لے لیا, پھر اس کے کینڈیڈیٹس کو گرفتار کیا, پھر فارم 45 47, اس کے بعد آپ ریزرو سیٹیں ان کو نہیں دے رہے ہیں, ان کو جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں, اور یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں. قوم ایک طرف کھڑی ہے اور کچھ لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں. اس سے آخر میں بنے گا کیا؟ مطلب یہ پاکستان میں جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, وہ میرے خیال میں اس پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے اور نقصان دے رہا ہے اس ملک کو.